تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ سن 1857 اب لال قلعے پر اردو کے پرستاروں کی حکومت نہ رہی۔ مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو ملک بدر کر رنگون روانہ کر دیا گیا۔ 19 سنچری جو انتشار کا دور ہے، غالب کا دور، اس دور میں ایک عجیب و غریب تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ ایک طرف تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ برباد ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ عالم تھا کہ غالب ہی کے زمانے میں دلی ایک مرکز ہی بن گئی تھی، تہذیبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے۔ اب ایک متاخرین کا دور آتا ہے کہ وہ لاسٹ چیپٹر جب ورلڈ لٹریچر کے برابر قداور اردو ہو گئی، اس میں غالب ہیں، ذوق ہیں، مومن ہیں، بالمقد حضور ہیں، ہرگوپال تفتہ ہیں، صدر الدین آزردہ ہیں، میر مہدی مجروح ہیں، اور بہادر شاہ ظفر خود۔ ہر دور اپنے تقاضوں کے اعتبار سے تخلیق کار پیدا کرتا رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس عہد میں آپ کو غالب دکھائی دے رہے ہیں، جس عہد میں میر دکھائی دے رہے ہیں، اس کو آپ سنہرا دور کہیں گے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ خوش آمدید۔ اردو کا سفر ترقی کی سمت گامزن ہی تھا کہ انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ جما لیا۔ تاجداروں کے تاج چھنے، راجاؤں کے راج چھنے، ریاستیں اجڑیں، اور حیران پریشان عوام کی تقدیر کا فیصلہ انگلینڈ کی ملکہ وکٹوریہ کرنے لگی۔ ہندوستانیوں کے سینے میں جنگ آزادی کا لاوا ابلنے لگا۔ ان تمام حقائق کے ساتھ ایک تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ افراتفری کے اس دور میں بھی اردو نہ صرف پھلتی پھولتی رہی بلکہ وطن پرستوں کے ساتھ آزادی کی پہلی جنگ میں شامل ہو گئی۔ 18ویں صدی کے ابتدائی دور تک ہندوستان کا بیشتر حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دام میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس وقت تک سرکاری زبان تو فارسی ہی تھی، لیکن عوام کی زبان اردو بن چکی تھی۔ انگریز اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔ اپنے مفاد کے پیش نظر کمپنی بہادر نے 1832 میں سرکاری کام کاج کی ذمہ داری اردو کو سونپ دی۔ فارسی کو سبکدوش کر دیا گیا۔ اب یہ زبان اردو جو تھی آفیشل لینگویج انگریزوں نے بنایا، اس کے بعد اس میں بے پناہ کام ہوا۔ اب اردو شناسی گھاٹے کا سودا نہیں تھی بلکہ سرکاری ملازمت کا وسیلہ بن گئی تھی۔ اردو قواعد اور لغت پر فورٹ ولیم کالج میں ابتدائی کام پورا ہو چکا تھا۔ روزگار کا نیا دریچہ کھلنے سے اسکولوں میں اردو باقاعدہ پڑھائی جانے لگی اور عوام میں اس زبان کو سیکھنے کی للک اور بھی بڑھنے لگی۔ 1857 تک تو کے زمانے میں تو اردو میں بڑے بڑے رائٹرز تھے۔ اردو زبان اور اردو پروز جو ہے وہ اس دور میں جو ہے فلاور کرتی ہے۔ ادھر حکومت برطانیہ کے خطرناک منصوبوں کے خلاف ہندوستانی عرصے سے متحد ہوتے جا رہے تھے۔
حسن اتفاق دیکھیے کہ انگریزوں کے خلاف ہتھیار بنا تو ان کا ہی قائم کیا گیا آلے نشر و اشاعت یعنی پرنٹنگ پریس۔ پریس تو لائے تھے تجارت کے سلسلے میں کہ یہاں پر وہ چھپائیں گے اور اپنا کام کریں گے اور لوگ مشین خریدیں گے۔ وہ اتفاق ہے کہ وہ ان کے لیے وہ ظاہر ثابت ہوا۔ پرنٹنگ پریس کی آمد سے اردو کی کتابوں کی تعداد تو بڑھی، ساتھ ہی اخبارات اور رسائل کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اخباروں نے مستند خبروں کی رفتار کو تیز گام کر دیا۔ کلکتہ، اردو میں صحافت کی شروعات 20 اپریل 1822 کو راجہ رام موہن رائے نے میرات الاخبار ہفتہ وار جاری کیا۔ اردو فارسی کا پہلا اخبار جامع جہاننما بھی اسی دوران شائع ہوتا رہا۔ 1837 میں انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے پہلا ماہوار رسالہ خیر خواہ ہند کے نام سے نکالا۔ اس سے اردو میں رسائل شائع ہونے کی بنیاد پڑ گئی۔ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاننما 22 مارچ 1822 سے شروع ہوا۔ وقت کا یہ تقاضا تھا اور برٹش سرکار اپنے نظریے کو، اپنے حکومت کے کارناموں کو عوام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ کوئی خدمت نہیں کر رہے تھے، ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم کو ہندوستان پہ رول کرنا ہے۔ دلی سے مولوی محمد باقر نے دہلی اردو اخبار نکالا۔ دہلی اردو اخبار اس زبان کا پہلا سیاسی اخبار تھا۔ باغیوں اور بغاوت کی خبروں کے علاوہ ہندوستانیوں کو بیدار کرنے والی شاعری کو اس اخبار میں خاص طور سے شائع کیا جاتا تھا۔ دور آیا انگریزوں کے مظالم کا، تو اس وقت زبان اردو تھی، تو اردو میں ہی اخبار نکلنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کئی لوگ میدان میں آئے، خاص کر مولوی باقر صاحب دلی میں، انہوں نے 1836 میں اخبار نکالا، دلی اردو اخبار۔ دہلی اردو اخبار سے متاثر ہو کر نت نئے اخبارات کے شائع ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آگرہ، بریلی، میرٹھ، کانپور، مرزا پور، اندور، لدھیانہ، لاہور، امرتسر، ملتان اور بھرت پور سے اردو کے اخبار اور رسالے شائع ہونے لگے۔ ملک کے کن علاقوں میں انگریز کس کس طرح کے ظلم کر رہے ہیں، اس کی اطلاع اخباروں اور رسائل کے ذریعے ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے لگی۔ اخبارات کی یہ آزادی زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہی۔ انگریزوں نے ہندوستانی اخباروں اور ان کے مدیروں پر بے پناہ سختی شروع کر دی۔ ان کے مظالم کا شکار ہونے والوں میں زیادہ تر اردو کے ہی صحافی تھے، لیکن اردو صحافت کی لگائی ہوئی چنگاری جلد ہی غدر کی آگ میں تبدیل ہو جانے والی تھی۔ 10 مئی 1857 لیفٹیننٹ کرنل اسمتھ کی دھمکیوں اور نازیبا حرکتوں سے تنگ آ کر ایک سپاہی نے بندوق اٹھا کر اسمتھ کا کام تمام کر دیا۔ میرٹھ میں چلی اس گولی کی گونج دور دور تک پھیل گئی اور لائٹ بنگال انفینٹری کے سپاہیوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ بھوک سے مرتے کسانوں نے بھی باغیوں کا ساتھ دیا اور اس طرح آزادی کی پہلی منظم تحریک شروع ہوئی۔ سن 1857 بغاوت کی آندھی رفتہ رفتہ زور پکڑنے لگی۔ دلی اس کا مرکز بنی اور متھرا، آگرہ، ڈھاکہ، چٹگاں، کٹک، جبل پور، اندور، کولہاپور کے ساتھ ساتھ دور دراز پشاور بھی اس طوفان کی زد میں آ گئے۔ غدر کا تو واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یہ ہماری تاریخ میں، ہماری کلیکٹیو ہسٹری میں شاید یہ پہلا بڑا صدمہ ہے، یعنی جس میں خون بہت بہا ہندوستانیوں کا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں ایک زندگی کا ایک پورا قالین لپیٹا جا رہا ہے اور ایک نیا بچھایا جا رہا ہے۔ باغیوں نے دلی پر قبضہ کر لیا اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے قیادت کی گزارش کی۔
تاریخ میں ایسے مواقع کم ہی آئے ہیں جب حکمرانوں نے کسی ایسی بغاوت کا ساتھ دیا ہو جس کی شروعات رعایا نے کی ہو۔ بہادر شاہ ظفر ظاہر کوئی ماننے والا نہیں ان کا، ایک غریب بوڑھا بےکس آدمی، نام کو بادشاہ تھا، لیکن اس کے جھنڈے تلے پورا ہندوستان جمع ہو گیا تھا۔ ایک لوگوں میں ایک اس کی سمبولک، ایک علامتی ایک حیثیت تھی اس کی، اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ہمارے یہاں اردو کی ایک نئی تاریخ شروع ہوتی۔ بخت خاں ان باغی سپاہیوں کا رہنما تھا جو دلی میں چھاونی ڈالے ہوئے تھے۔ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کے بعد بننے والی حکومت کے لیے بخت خاں نے ایک آئین یعنی کانسٹیٹیوشن کا مسودہ تیار کیا۔ قلب خدا کا، یہ مسودہ اردو میں تیار کیا گیا تھا۔ ملک بادشاہ کا، ملک بادشاہ کا، عمل بہادر شاہ کا، عمل بہادر شاہ کا، ہم ان فرنگیوں کو ہندوستان سے بھگا کر رہیں گے، آمین۔ بغاوت کی عمر بہت لمبی نہیں تھی، 3 مہینے میں ہی انگریزوں نے دلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور دیش نکالا دے دیا گیا۔ ان کے بیٹوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ لائٹ بنگال انفینٹری کے 1 لاکھ سے زیادہ باغی سپاہیوں کا بھی یہی حال ہوا۔ انہیں چن چن کر مارا گیا۔ ہر عالیشان دروازے اور ہر سائیدار درخت کو پھانسی کے تختے میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1857 کے بعد تو دلی اجڑ چکی تھی۔ کرنل ہڈسن کی نگرانی میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون پہنچائے جانے کی تیاریاں ہو چکی تھی۔ گلی گلی لوٹ مار مچ چکی تھی۔ انگریزوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ خود مغل شہزادیاں سروں پہ چادر نہیں اور ہمایوں کے مقبرے میں پناہ گزین تھیں۔ پہلی جنگ آزادی ناکام ہونے کے بعد ملک پر انگریزوں کا پوری طرح سے قبضہ ہو گیا۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان میں سخت سینسرشپ نافذ کر دی۔ تمام اخباروں اور رسالوں کے مدیروں اور نامہ نگاروں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اخباروں کی ضمانتیں ضبط ہوئیں، لائسنس منسوخ کر دیے گئے اور جائیدادیں چھین لی گئیں۔ دہلی اردو اخبار کے مدیر مولوی باقر کو توپ کے منہ پر باندھ کر اڑا دیا گیا۔ یہ اردو صحافت کی پہلی قربانی تھی۔ 1857 میں تو اخباروں نے اتنا کچھ فرنگیوں کے خلاف لکھا کہ مولوی محمد باقر جو محمد حسین آزاد کے والد تھے ان کو توپ کے منہ سے باندھ کر اڑا دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اخبار میں انگریزوں کے خلاف کالم لکھا تھا اور اردو میں لکھا تھا۔ مولوی باقر کو انگریزوں نے پورے ہندوستان کو سبق سکھانے کے لیے ان کو موت کی سزا دی، لیکن اس وقت جو آزادی کے جس کو کہنا چاہیے دیوانے لوگ تھے وہ اس سے کوئی فرق پڑا نہیں۔ بغاوت کے ناکام ہو جانے سے لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ یاس و نا امیدی کے ماحول میں مرثیہ گوئی زمانے کی فطرت ہو گئی۔ فرعون کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کے ساتھ لوگ انہیں بھی یاد کرتے جو فرنگیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ پیری کے ولولے ہیں، خزاں کی بہار ہے۔ انیس اور ضمیر نے مرثیے لکھے حضرت امام حسین اور آل نبی اور اولاد علی کے۔ ان بزرگوں کے دور میں انقلاب شروع ہو گئے آزادی کے۔ 1857 کے بعد کچھ عرصے تو خاموشی رہتی ہے، لیکن اس کے بعد فوری طور پر توجہ دی جانے لگی بہت ساری اصلاحات کی طرف۔ گلیوں اور بازاروں میں پرورش پانے والی زبان اردو اس تحریک کا پرچم بن گئی تھی۔ بہت سی نئی صنفیں ہمارے یہاں شروع ہوئیں، مثلا ہمارے یہاں ایسے رائٹنگ 19 سینچری سے شروع ہوتی ہے، پریس کو ایک نئی زندگی ہمارے 19 سینچری سے ملتی ہے، ناول ہمارے یہاں 19 سینچری سے آتا ہے، جدید نظم 19 سینچری سے شروع ہوتی۔ دلی، لکھنؤ جیسے کئی شہروں کی سڑکیں اور گلیاں لاشوں سے پٹی پڑی تھیں۔ تباہی، بربادی، موت اور سازشوں کا بازار گرم تھا۔ یونین جیک کا خوفناک سایہ لہجہ بلہجہ پورے ہندوستان پر پھیل رہا تھا۔ ملکہ انگلستان اب اپنے آپ کو ملکہ ہند بھی کہنے لگی تھی۔
हालात की इस सुलगती राख में से उर्दू फीनिक्स की तरह उठ खड़ी हुई। दिल्ली बर्बाद हुई थी, सूनी नहीं हुई थी। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब यहीं रहे और हिकायत वक्त रकम करते रहे। बंदा परवर, मेरा हाल इस फन में अब ये है कि शेर कहने की रविश और अगले कहे हुए अशार सब भूल गया, मगर हाँ, अपने हिंदी कलाम में से 1.5 शेर यानी कि एक मक्ता और एक मिसरा याद रह गया है। सो गाहे गाहे जब दिल उलटने लगता है तब 10-5 बार ये मक्ता ज़बान पर आ जाता है। जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। फिर जब सख्त घबराता हूँ और तंग आता हूँ तो ये मिसरा पढ़कर चुप हो जाता हूँ। ऐ मर्गे नागहां तुझे क्या इंतज़ार है, ये कोई न समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूँ। जो दुख मुझको है उसका बयान तो मालूम, मगर उस बयान की तरफ इशारा करता हूँ। कुछ अजीज़, कुछ दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक, सो वो सब के सब खाक में मिल गए। एक अजीज़ का मातम कितना सख्त होता है। जो इतने अजीज़ों का मातमदार हो उसको जीस्त क्यों करना दुश्वार करे। हर गोशा आशोबगाह था, हर दिल आजुरता। मुरासले मुश्किल थे और मुकालमे नापैद, इसीलिए गालिब को एक नई तर्ज तहरीर पर इन्हिसार करना पड़ा। उन्होंने एक खत में लिखा, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। 1000 कोस से बज़बाने कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। गालिब फ़ारसी के साथ उर्दू का खतूत लिखते हैं। जो उन्होंने गदर की कैफियत को पेश किया है उसके अंदर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। उनकी दिल्ली जिसमें किला-ए मुअल्ला बीच में था वो तबाह हो गई। उन्होंने इसके बारे में जो खतूत में बयान दिया है वो एक अपने आप में अहम पीस ऑफ लिटरेचर है। 1850 के आसपास गालिब ने अपने खतूत के ज़रिए वो नस्र पेश की जो आज भी हमारे लिए नमूना है। उनकी ज़िंदगी में ही उनके खतूत का इंतखाब ऊदे हिंदी नाम से शाये भी हुआ, जो उर्दू रस्मुल ख़त में था। भाई उर्दू की पूरी वोकैबुलरी जो है उसमें आप देखेंगे 90% लफ्ज़ तो हिंदी के हैं। वर्ब का पूरा सिस्टम हिंदी का है। बाकी जो अल्फाज हैं उसमें फ़ारसी के और अरबी के भी हैं, उसी तरह संस्कृत के भी हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये गालिब ने गालिब के लिए कहा। फिर भी ये न खुद सताई है न मुबालगा आराई, क्योंकि वो किसी भी ज़बान के अजीम तरीन शायर के हम पल्ला व हम मर्तबा नज़र आते हैं। गालिब की जिंदगी में ही गालिब का दीवान शाये होता और हाथों हाथ बिक जाता। 1844 में उनके पहले दीवान के शाये होने से लेकर आज तक यही दस्तूर कायम है। गालिब तक आते आते गोया के 18वीं सदी और उसके बाद 19वीं सदी उर्दू शायरी के शबाब का ज़माना है। उनकी शायरी और पोइट्री का कंटेंट है ना, वो हर जिंदगी से जुड़ा है। उसमें दुख, उसमें सुख, उसमें ट्रेजेडी, उसमें जॉय, उसमें फुलफिलमेंट, उसमें डिप्रिवेशन, सब कुछ है। एक बात गालिब को तो पता थी कि उनकी शायरी जो है वो कोई 2-4 दिन की शायरी नहीं, वो हमेशा रहेगी। हूँ गर्मिये निशाते तसव्वुर से नग़्मा संज, मैं अंदलीबे गुलशने नाफरीदा हूँ, कि मैं जो इमेजिनेशन है मेरा, उससे जो मुझे एक्साइटमेंट है, मैं उसकी वजह से गा रहा हूँ। मैं एक ऐसा परिंदा हूँ जो उस गुलशन के लिए गा रहा है जो अभी बना नहीं है। तो उसे मालूम था कि मेरी शायरी 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगी। मुहक्किक हो या दानिश्वर, गालिब की शायरी के नए नए पहलू तलाश करने का सिलसिला आज तक जारी है। मगर गालिब की शायरी
महज किताबों में कैद नहीं, कूचो बाजार में रवां हैं। हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। गालिब तो खैर क्या कहना है, गालिब तो मैं पढ़ के बिल्कुल एकदम इमोशनल हो जाती हूँ। जैसे उन्होंने कहा है कि रहिए अब ऐसी एक जगह चल कर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन हो कोई ना हो, हम जुबा कोई ना हो। जख्म हो कि जरखेजी, खिलवत हो कि अंजुमन, जिंदगी के हर मरहले पर गालिब बेसाख्ता याद आते हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। गालिब कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो गालिब ये सोच कर नहीं आया था इस तरफ ना कि हमें कमाना है। उसने जो हमें मार्गदर्शन दिया, हमें जो ज़िंदगी सिखाई, ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े सिखाए हैं इन शायरों ने और अदीबों ने, यही इतना बड़ा सरमाया है, इतनी बड़ी पूंजी है कि इसको कोई मिटा नहीं सकता है। ये मसाइले तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा ख्वार होता। गालिब ने जो राहें हमवार की, उन पर दीगर सुखनवरान भी महवे सफ़र थे, जैसे दाग दहलवी और अल्ताफ़ हुसैन हाली। गालिब के मरने के बाद जो एरा शुरू हुआ, उसमें दाग और मुफ्ती अमीर मीनाई सबसे ऊपर थे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ऊपर थे, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ऊपर थे। इन्होंने नई नस्लों की तालीमी, दिमागी, जहनी, मेंटल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक इनको तालीम व तरबियत और उस्तादी शागिर्दी शुरू की। इस दौर में उर्दू शायरी को अखबारात की बढ़ती इशाअत से भी बेपनाह फ़ायदा पहुंचा। उस्ताद शोरा का कलाम दूर दराज इलाकों तक तेज़ रफ्तारी से पहुंचने लगा। ये मेन लोग थे जो मुताखरीन। इन्होंने बजाय गज़लों के और मिसरा दे के, लाइन दे के, समस्या दे के, गज़लें कहलवाने के बजाय टॉपिक्स दिए, शीर्षक दिए, उन्वान, मौज़ूआत पर नज़में कहलवानी शुरू की। मौसमों के बारे में, त्योहारों के बारे में, रस्म व रिवाज के बारे में। तारीख़ गवाह है उर्दू शायरी की मकबूलियत का वो आलम था कि लोग बातचीत में भी मौका बेमौका उर्दू के शेर पढ़ा करते थे। तोड़ गया वो सभी जाते जाते, दीवान खानों से बाला खानों तक उर्दू अशार की धूम थी। शमा हर रंग में जलती सहर होने तक। They were the best of times and the worst of times. चार्ल्स डिकेंस का ये कौल 19वीं सदी के आखिरी दौर पर बिल्कुल दुरुस्त बैठता है, क्योंकि उस इंतशार के दौर में भी उर्दू बुलंदियों को छू रही थी। मुशायरे अपनी तारीखी विरासत के सबब मकबूल हो रहे थे। प्रिंटिंग प्रेस, सहाफ़त और दीगर इदारों की वजह से उर्दू पूरे हिंदुस्तान की ज़बान बन चुकी थी और अब इनकलाब की आवाज़ बनने जा रही थी। सुनो ऐ बस्ते गाने जुल्फ़े गेती, निदा क्या आ रही आसमां से, कि आज़ादी का यक लम्हा है बेहतर ग़ुलामी की हयात जाविदां से। दास्ताने उर्दू की अगली किस्त में तारुफ होगा उर्दू की इनकलाबी सजधज से। खुदा हाफिज़। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम